اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم میرے بھائیوں کو، بزرگوں کو، سب کو دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، اور بالخصوص وہ ہمارے بھائی، وہ ہماری بہنیں اور بزرگ جو رزق کی تلاش میں بیرون ممالک میں بیٹھے ہیں، اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر، اللہ ہمیشہ ان پہ رحم و کرم فرمائے، اور اللہ کریم ان کے کاروبار، رزق، مال جان میں برکت فرمائے، اور اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی ان کے گھروں پہ رحم و کرم کا نزول فرمائے۔ تو جی ہاں، آج کی اس مختصر سے ویڈیو کے اندر سورہ القریش کا ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ، رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، بھوک، افلاس، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ جل شانہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ عالم اسلام کی خیر فرمائے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، بس رہے ہیں، اللہ سب کے اوپر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص سورہ القریش کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی سواری پر سوار کر کے محشور کرے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی خلوص دل سے تلاوت کرنے والے کو کعبہ کا طواف اور اعتکاف کرنے والوں سے 10 گنا زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ صورت امن، سلامتی اور رد اور خوف کے لیے بھی مجرب ہے۔ یہ صورت قرآن کریم فرقان حمید کی وہ صورت ہے جس کا پڑھنا بہت زیادہ باعث ثواب ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، اس صورت کو بالخصوص رزق کی تنگی کے لیے، دور کرنے کے لیے، تنگ دستی دور کرنے کے لیے اس کا یہ مجرب وظیفہ کیا جاتا ہے، اور بالخصوص اگر شادیاں ہوں یا آپ کے ہاں مہمان ہوں تو ایک نسخہ میں یہاں اور آپ کو چلتے چلتے بتا دوں۔ آپ کے گھر میں کوئی پارٹی ہو اور کھانا جو ہے وہ کم ہو چکا ہو، یا خدشہ ہو کہ کھانا کم ہو جائے گا، مہمان زیادہ آ چکے ہیں، تو 11 مرتبہ سورہ القریش پڑھ کر اس کھانے پہ دم کر دیں، یا اپنے یہ گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں یہ اپنا ایک پکا سمجھ کے ایک رویہ اختیار کر لیں کہ جب بھی کھانا پکا چکے ہیں تو 11 مرتبہ سورہ القریش پڑھ کر اس کھانے پہ دم کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اس کھانا جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، آپ کے بچوں کو نقصان نہیں دے گا۔ دوسرا یہ کہ کھانے میں بے برکتی نہیں ہوگی، شیطان دور رہے گا اور کھانا برکتوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ تو قرآن پاک کی بہت بابرکت یہ جو ہے صورت ہے، اور قرآن سارے کا سارا ہی بابرکت ہے، اس کا پڑھنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ تو کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو تلاوت کر کے ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، جیسے فلق، ناس، ہمیں جادو وغیرہ کے اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح سورہ القریش بھی بہت برکت والی ہے۔ کلام پاک کی ایک ایسی صورت، اگر آپ سورہ قریش ایک دفعہ پڑھیں گے تو کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا، وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا، وہ آپ کے لیے صحت بنے گا، وہ کھانا گناہوں کی طرف آپ کو مائل نہیں کرے گا، وہ کھانا نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ اور جو دوسری دفعہ سورہ قریش پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کو ایسا دسترخوان صدا دیتا رہے گا کہ بہترین، اچھے سے اچھا عطا فرماتے رہیں گے۔ ظاہر ہے روزی ہوگی تو دسترخوان اچھا ہوگا، اور جو تیسری مرتبہ سورۃ قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو بھی لاجواب کھانے دسترخوانوں پر جو ہے رزق دیتے رہیں گے۔ اب آپ بھی آج سے یہ پڑھیں، زندگی میں تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے بستر پر سوتا ہوں تو اپنے گھر میں جو ہے چکی چلنے کی آواز جیسی آواز سنتا ہوں، اور شہد کی مکھی کی جو بنبناہٹ ہے وہ سنتا ہوں، اور بجلی کی چمک جیسی چمک دیکھتا ہوں۔ پھر جب میں گھبرا کر
मरूब होकर सर उठाता हूँ तो मुझे काला स्याह नज़र आता है जो बुलंद होकर मेरे घर के सेन में फैल जाता है। फिर मैं उसकी तरफ माइल होता हूँ तो उसको जल्द छूता हूँ तो उसकी जल्द जो है वो स्याह से एक जानवर है जिसके बदन पर कांटे होते हैं, से कि जल्द की तरह मालूम होती है। वो मेरी तरफ आग के शोले फेंकता है, मेरा गुमान होता है कि वो मुझे जला देगा और मेरे घर को भी जला देगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू दजाना, तुम्हारे घर में रहने वाला बुरा जिन है, रब्बे काबा की कसम, ऐ अबू दजाना, क्या तुम जैसे को भी कोई इज़ा देने वाला है? फिर फरमाया, तो मेरे पास दवात कागज़ लेकर आओ। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब वो चीज़ लाई गई तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये चीज़ें लिख कर ऊपर दे दी। तो इससे पता ये चलता है कि घरों में ये चीज़ें होती हैं, जिन्नात, भूत, असरात, क्योंकि 9 हिस्से इन ये मखलूक है और 1 हिस्सा इंसान है। तो इन चीज़ों को भगाने के लिए घर में तिलावत कुरान ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था सूरह अल कुरैश की। इसका अमल ये है कि बहुत ही आसान और मुजर्रब इसका अमल है। तो आप इसे जब भी खाना पकाएं तो 11 मरतबा पढ़ लें। ये तो आम आप रूटीन बना लें। इसके अलावा सूरह अल कुरैश आप अपने पास कुछ मीठी चीज़ ले लें, खाने की हो, कोई खुश्क ड्राई फ्रूट हो, आप वो रख लें, या आपके पास खजूर हो, या कोई और चीनी वगैरह ले लें, या कोई और चीज़ खाने की, उसके ऊपर आपने सूरह अल कुरैश का वजीफ़ा करना है। वो किस तरह कि आपने अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है, दरमियान के अंदर आपने हर नमाज के बाद सूरह अल कुरैश 33 मरतबा पढ़नी है, 33 मरतबा सूरह अल कुरैश पढ़नी है। आप गंदम में रख सकते हैं, चावल के दाने रख सकते हैं, जितनी तौफीक है, जितनी, तब 1 पाव, आधा सेर, 1 किलो। 5 वक़्त की फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद आपने 33 मरतबा सूरह अल कुरैश पढ़कर उसे दम कर देना है। अब जब 5 वक़्त की नमाज पढ़ कर उस पर आप दम कर दें तो अब उस चीज़ को, उस मीठी चीज़ को, जो भी जिन्स है, वो आप उठाकर अपने घर की छत पे फेंक दें, किसी ऐसे जगह पे फेंक दें जहाँ पे जानवर, चरिंद परिंद, चिड़िया, कबूतर, इस किस्म के जो जानवर हैं वो आते जाते हैं, वो उस चीज़ को खा जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप देखेंगे कि अल्लाह करीम के करम से आपके रिज़्क़ में ऐसी बरकत आएगी, ऐसी कि थोड़ा सा रिज़्क़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है आपको महसूस होगा, बेबरकतगी ख़त्म होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह करीम हर किस्म की दीनी दुनियावी मुसीबतों परेशानियों से महफूज फरमाएंगे। बहुत ही ये मुजर्रब अमल है, तो मैंने समझा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं, भाइयों बहनों के साथ। वीडियो अगरचे लंबी हो चुकी है, इसके लिए भी माज़रत। अल्लाह हम सब का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।